بغداد کی گلیاں ہمیشہ کی طرح پر رونق تھیں۔ بازار میں خوشبوؤں، آوازوں اور روشنیوں کا ایک حسین امتزاج تھا۔ تاجر اپنے سودے چمکانے میں مصروف تھے، فقیر دعائیں دے رہے تھے اور مسافر اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہی پرہجوم گلیوں میں چار ایسے دوست رہتے تھے جو بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے: عمر، زبیر، حسن اور فہد۔ یہ چاروں نہ صرف دوست تھے بلکہ ایک دوسرے کے لیے بھائیوں جیسے تھے۔ عمر سب سے ذہین اور منصوبہ ساز تھا، زبیر میں بے حد ہمت تھی، حسن ایک ماہر کہانی گو تھا جو ہمیشہ حیرت انگیز قصے سناتا، اور فہد سب سے زیادہ سمجھدار اور بردبار تھا۔ چاروں کی زندگی سادگی اور چھوٹی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ان کے دلوں میں ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کا شوق بھی موجود تھا۔ ایک دن جب چاروں بغداد کے مشہور بازار میں گھوم رہے تھے تو ان کی نظر ایک عجیب سوداگر پر پڑی۔ وہ ایک لمبے چوغی میں ملبوس تھا، اس کا چہرہ جزوی طور پر نقاب میں چھپا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا سٹال تھا جس پر چند پرانے سکے، کچھ عجیب و غریب نگینے اور ایک سنہری مہر رکھی تھی۔ زبیر نے سرگوشی میں کہا، یہ آدمی عام سوداگر نہیں لگتا، دیکھو اس کے پاس موجود چیزیں کتنی منفرد ہیں۔ عمر نے قریب جا کر پوچھا، یہ چیزیں کتنے کی ہیں؟ سوداگر نے آہستہ سے جواب دیا، یہ چیزیں قیمت سے زیادہ قسمت کی محتاج ہیں۔ جو ان کا راز جان لے وہ ساری دنیا کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ یہ سن کر چاروں دوست حیران رہ گئے۔ حسن نے دلچسپی سے پوچھا، یہ مہر کہاں سے آئے؟ سوداگر مسکرایا اور بولا، یہ ایک کھوئی ہوئی سلطنت کی نشانی ہے جو کبھی دنیا کی سب سے امیر سلطنت تھی، لیکن ایک رات میں تباہ ہو گئی۔ جو اس کا راز جانے گا وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ یہ سن کر چاروں دوستوں کے دلوں میں تجسس کی ایک چنگاری جاگ اٹھی۔ رات کا اندھیرا بغداد کی گلیوں پر چھا چکا تھا، مگر چاروں دوستوں کے ذہن میں وہ پراسرار سوداگر اور اس کی سنہری مہر گھوم رہی تھی۔ وہ اپنے پسندیدہ ملنے کی جگہ ایک پرانے باغ کے کنارے بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ اگر یہ مہر واقعی کسی کھوئی ہوئی سلطنت کی نشانی ہے تو ہمیں ضرور اس کا راز معلوم کرنا چاہیے، زبیر نے جوش سے کہا۔ فہد نے محتاط لہجے میں کہا، مگر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ واقعی اتنی قیمتی ہے تو وہ سوداگر اسے اتنی آسانی سے کیوں بیچ رہا تھا؟ عمر، جو ہمیشہ چالاکی سے فیصلے کرتا تھا، بولا، یہ جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کل پھر بازار جا کر اس سوداگر سے مزید معلومات حاصل کریں۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا اور اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی بازار پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچ کر انہیں حیرانی ہوئی، وہ سوداگر غائب تھا۔ نہ اس کا اسٹال تھا، نہ اس کی کوئی نشانی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن نے حیرت سے کہا، کل تک تو وہ یہاں تھا۔ وہ آس پاس کے دکانداروں سے پوچھنے لگے، مگر کسی نے بھی ایسے کسی سوداگر کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، اگر وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو لوگ ضرور اسے پہچانتے، زبیر نے سرگوشی کی۔ اسی لمحے ایک بوڑھا فقیر ان کے قریب آیا اور بولا، تم لوگ جسے تلاش کر رہے ہو وہ کوئی عام سوداگر نہیں تھا، وہ تو قسمت کے دروازے کھولنے اور بند کرنے والا ہے۔ چاروں دوست ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ حسن نے پوچھا۔ بوڑھے نے ایک گہری سانس لی اور بولا، وہ جو اس سوداگر کی دی ہوئی چیز لے کر اس کا راز جان لیتا ہے، اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے، مگر خبردار، یہ راز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ سن کر چاروں کے دل میں مزید تجسس پیدا ہوا۔ عمر نے جلدی سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ بوڑھے نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر آہستہ سے کہا، اگر وہ تمہیں منتخب کر چکا ہے تو تمہیں خود ہی راستہ مل جائے گا، بس رات کو بغداد کے پرانے قلعے کے قریب جانا۔ یہ کہہ کر وہ فقیر تیزی سے بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ چاروں دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا یہ واقعی قسمت کا کوئی کھیل تھا؟ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور بغداد کی روشن گلیاں اب سناٹے میں ڈوب رہی تھیں۔ چاروں دوست خاموشی سے پرانے قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قلعہ شہر کے کنارے پر تھا اور برسوں سے ویران پڑا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، تو کچھ کا ماننا تھا کہ وہاں خزانے دفن ہے۔ یہ جگہ کچھ زیادہ ہی سنسان لگ رہی ہے، حسن نے آہستہ سے کہا۔ زبیر نے مسکرا کر جواب دیا،
ڈر گئے کیا ابھی تو مہم شروع ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ قلعے کے قریب پہنچے اچانک ہوا تیز ہونے لگی، پرانے درختوں کے پتوئی سرسراہنے لگے اور فضا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجنے لگی۔ عمر نے اپنے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چراغ نکالا جو وہ ساتھ لایا تھا۔ جیسے ہی اس نے چراغ جلایا قلعے کے مرکزی دروازے پر ایک چمکدار نشان نظر آیا، بالکل ویسا ہی جیسے سوداگر کی مہر پر تھا۔ یہ دیکھو، فہد نے حیرت سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ عمر نے جلدی سے مہر نکالی اور دروازے کے نشان پر رکھ دی۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک دروازہ خود بخود کھلنے لگا جیسے کسی نے اسے اندر سے دھکیلا ہو۔ یہ کیسے ہوا؟ حسن نے دھیرے سے کہا، مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئے۔ قلعے کے اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف ان کے چراغ کی روشنی فرش پر پڑ رہی تھی جہاں پرانی اینٹیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ مگر جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھے دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں ابھرنے لگیں۔ یہ تصویریں ایک کہانی سنا رہی تھیں، ایک بادشاہ، ایک خزانہ اور ایک شخص جو اسے دھوکہ دے کر سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ مگر آخری تصویر ادھوری تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر مٹا دی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ زبیر نے حیرانی سے کہا، شاید یہ اس کھوئی ہوئی سلطنت کی کہانی ہے جس کا ذکر سوداگر نے کیا تھا، عمر نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید سوچ سکتے، قلعے کے اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی۔ کوئی وہاں تھا اور وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندھیرے میں قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ چاروں دوستوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں وہ دیوار کے قریب دبک گئے، سانسیں تھام لے اور انتظار کرنے لگے کہ کون آ رہا ہے۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ لمبا تھا، چوغی میں لپٹا ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی کی چھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ روشنی کے قریب آیا حسن نے ہمت کر کے پکارا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص رکا، سر جھکایا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، میں وہ ہوں جو تمہیں اس مہر کا راز بتا سکتا ہے، مگر کیا تم واقعی اس کے قابل ہو؟ عمر نے جلدی سے جواب دیا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مہر کس کی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ شخص مسکرایا اور اپنی چھڑی سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک دیوار پر مزید تصویریں نمایاں ہونے لگے۔ یہ کہانی ایک عظیم بادشاہ کی ہے جس کا نام سلطان کمال الدین تھا۔ وہ دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تھا جس نے اپنے علم اور انصاف سے ایک شاندار سلطنت قائم کی تھی۔ مگر ایک رات اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ چاروں دوست غور سے سن رہے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ فہد نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ شخص آہستہ سے بولا، اسے اس کے سب سے وفادار وزیر نے دھوکہ دیا، ایک ایسی چیز کے لالچ میں جو کسی نے آج تک نہیں دیکھی، اور وہ ہے مقدر کی مہر۔ یہ سن کر چاروں حیرت میں پڑ گئے۔ حسن نے چونک کر پوچھا، کیا یہ وہی مہر ہے جو سوداگر کے پاس تھی؟ وہ شخص اس بات میں سر ہلا کر بولا، ہاں، یہی وہ مہر ہے جو کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے، مگر یہ صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے جو اس کے اصل مقصد کو سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اسے غلط نیت سے استعمال کرے تو یہ اس کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ سن کر چاروں دوست خاموش ہو گئے۔ اب ان کے سامنے ایک بڑا سوال تھا، کیا وہ واقعی اس مہر کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے؟ اور اگر رکھ بھی لیتے تو کیا وہ اس کے راز کو سنبھال سکتے تھے؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے، وہ پراسرار شخص ایک آخری بات کہہ کر غائب ہو گیا۔ اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو سلطان کمال الدین نہیں کر سکا۔ پراسرار شخص کے الفاظ ابھی بھی چاروں دوستوں کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو سلطان کمال الدین نہیں کر سکا۔ مگر یہ الفاظ تھے یا کوئی معمہ؟ کیا وہ حقیقت میں کسی بڑی آزمائش کے دہانے پر کھڑے تھے؟ عمر نے مہر کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے کہا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ سلطان کمال الدین نے کیا غلطی کی تھی، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی اشارہ ہو۔ زبیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر سوال یہ ہے کہ ہم یہ جانیں گے کیسے؟ اچانک قلعے کے اندر سے ایک سرسراتی ہوا چلنے لگی، جیسے دیواروں میں چھپے راز زندہ ہو رہے ہوں۔
اسی لمحے دیوار پر ایک اور تصویر ابھرنے لگی۔ یہ تصویر سلطان کمال الدین کے دربار کی تھی، جہاں وہ ایک شاندار تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک درباری کھڑا تھا جو اس کے کان میں کوئی راز بتا رہا تھا، مگر جیسے ہی سلطان نے وہ راز سنا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور چند لمحوں بعد اس کی سلطنت آگ میں جلتی ہوئی نظر آنے لگی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ حسن نے حیرانی سے کہا۔ تبھی فہد نے آہستہ سے کہا، شاید سلطان نے مہر کو غلط طریقے سے استعمال کیا تھا، شاید یہ وہ راز تھا جو اس کی بربادی کا سبب بنا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ راز تھا کیا؟ عمر نے سوچتے ہوئے کہا۔ تبھی مہر میں ایک ہلکی سی چمک ابھری اور دیوار پر ایک آخری جملہ نمایاں ہوا، جو لالچ کرے وہ مٹ جائے، جو آزمائش جیتے وہ بادشاہ بن جائے۔ یہ الفاظ پڑھ کر چاروں دوست ساکت ہو گئے۔ یہ مہر صرف ایک خزانہ نہیں بلکہ ایک آزمائش بھی تھی، اور اگر وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے تو… تبھی قلعے کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کوئی آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان سے یہ مہر چھیننے کے لیے تیار ہے۔ دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے پوری طاقت سے اسے دھکیلنے کی کوشش کی ہو۔ چاروں دوست چونک کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے ہاتھ میں صرف چراغ کی مدھم روشنی اور وہ پراسرار مہر تھی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ حسن نے گھبرا کر کہا۔ جو بھی ہے، اسے معلوم ہو چکا ہے کہ مہر ہمارے پاس ہے، زبیر نے جواب دیا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور اندر ایک نقاب پوش شخص داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا اور بولا، تم نے وہ چیز حاصل کر لی ہے جو صدیوں سے میری نسل تلاش کر رہی تھی، اب وہ مہر مجھے دو۔ فہد نے بہادری سے کہا، ہم ایسے کسی کو کچھ نہیں دیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ نقاب پوش ہنسا، میرا نام سلیمان ہے اور میں اسی وزیر کی نسل سے ہوں جس نے سلطان کمال الدین کو دھوکہ دیا تھا۔ میرے آبا و اجداد نے یہ مہر پانے کے لیے بہت قربانیاں دیں اور آج یہ میرے ہاتھ آنے والی ہے۔ عمر نے مہر کو مضبوطی سے تھام لیا، مگر اگر یہ مہر لالچ کرنے والوں کو برباد کر دیتی ہے تو تم اسے کیوں چاہتے ہو؟ سلیمان کی آنکھوں میں جنون جھلکنے لگا، کیونکہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو میرے آبا و اجداد نے کی تھی۔ میں اس مہر کی طاقت کو مکمل طور پر قابو میں کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تلوار اٹھا کر عمر کی طرف بڑھا، مگر حسن نے ایک پتھر اٹھا کر اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ سلیمان چیخ اٹھا اور جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، فہد اور زبیر نے دروازہ کھول کر اسے دھکا دے دیا۔ وہ قلعے کی سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ چاروں دوست تیزی سے قلعے کے اندرونی کمرے کی طرف بھاگے۔ دیوار پر وہی پراسرار جملہ اب بھی چمک رہا تھا، جو لالچ کرے وہ مٹ جائے، جو آزمائش جیتے وہ بادشاہ بن جائے۔ عمر نے ایک گہری سانس لی، ہمیں یہ مہر ختم کرنی ہوگی تاکہ کوئی اور اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ زبیر نے حیرت سے پوچھا، مگر کیسے؟ عمر نے چراغ کی روشنی میں مہر کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں اسے وہیں چھوڑنا ہوگا جہاں سے یہ آئی تھی، تاریخ کے اندھیروں میں۔ یہ کہہ کر عمر نے مہر قلعے کے وسط میں رکھ دی اور چاروں دوست باہر نکل آئے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلے، قلعہ ہلنے لگا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ چند ہی لمحوں میں قلعے کی دیواریں گرنے لگیں اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سب کچھ مٹی میں دفن ہو گیا۔ وہ مہر، اس کے راز اور اس کی آزمائش، سب تاریخ کا حصہ بن گئے۔ چاروں دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ وہ جانتے تھے کہ آج انہوں نے صرف ایک خزانے کو ہی نہیں بلکہ اپنی دوستی اور ایمانداری کو بھی بچایا تھا۔ بغداد کی رات اب پہلے سے زیادہ روشن لگ رہی تھی اور وہ چاروں خاموشی سے اس نئی روشنی میں اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔